کر دیں گے. کس نے منع کیا ڈپلائمنٹ؟ بالکل کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ امن و امان کراچی میں بحال کرنے کے لیے کچھ بھی درکار ہے تو وہ کرنا چاہیے. یہ بات آپ کی واسطے صاحب صحیح ہے. واسطے جلیل صاحب MQM سے بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ایاز پلیجو صاحب, صدر ہے عوامی تحریک. ایاز صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. ایاز پلیجو صاحب یہ فرمائے گا کہ کراچی میں امن کیوں نہیں ہو پاتا؟ تینوں جماعتیں اس کی کمٹمنٹ کا اظہار بھی کرتی ہیں, یہ بھی کہتی ہیں مل کے چلیں گے, لوگ ہمارے ہیں, شہر ہمارا ہے, حکومت بھی ہے, تو پھر امن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جناب, کراچی میں تھوڑا سا اس کی انالیسس کرنا پڑے گا کہ گزشتہ کوئی 20-25 سال سے اقتدار میں کون کون ہے. یعنی 88 سے لے کر آنورڈز دیکھیں گے آپ تو مسلسل 2 یا 3 دفعہ پیپلز پارٹی آئی ہے اور 5 دفعہ MQM اقتدار میں رہی ہے. 5 دفعہ پاور میں رہنے کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا بس نہیں چلتا, اور مشرف صاحب کے جو 10 سے 11 سال ہیں اس میں مکمل تو کے ساتھ کنفرنٹیشن میں رہتا ہے. ہمارے جو MQM کے دوست ہیں ہمارے ANP کے ساتھ ان کا تضاد رہا ہے, عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ, پھر PMLN کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن رہی, پھر اس کے ساتھ لیاری امن کمیٹی کے ساتھ رہی, پھر پنجابی پختون اتحاد کے ساتھ رہی, پھر سندھی نیشنلسٹ کے ساتھ رہی, پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی, پھر تحریک انصاف کے ساتھ رہی, اور پھر MQM حقیقی کے ساتھ اور سنی تحریک کے ساتھ رہی, اور JUP اور جماعت اسلامی اور اسلامی لیکن 3.5 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے جس میں 3 جماعتیں جو لیڈ رول میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی, مرکز میں بھی حکومت تھی, سینٹر میں بھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی, وزیر داخلہ بھی تھے, ANP بھی اتحادی جماعت تھی, MQM بھی اتحادی جماعت تھی, سینٹر میں بھی صوبے میں بھی. ماضی چھوڑ دیں, ماضی میں بہت سی غلطیاں بہت سے لوگوں نے کی ہوئی ہیں. ابھی کا مجھے بتائیں 3.5 سال تینوں جماعتیں حکومت میں ہیں, سچویشن پہ جاتے ہیں تو حل کیوں نہیں نکلا؟ حل کیوں نہیں نکلا؟ اب دیکھیں پریزنٹ سچویشن کو آپ ماضی سے بالکل الگ نہیں کر سکتے. مثلا اگر 12 مئی کے واقعات کی صحیح اس پہ پکڑ دکڑ ہوتی اور لوگوں کو کنوکشنز ہوتی ہیں, لوگوں کا ٹرائل ہوتا, یا جو نشتر پارک دھماکہ تھا اس کا ٹرائل ہوتا, یا جو وکلا زندہ جلائے گئے تھے ان کا ٹرائل ہوتا. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ریاض بلوچ صاحب 18 اکتوبر کا ٹرائل ہوا جس میں 175 لوگ مارے گئے تھے بینظیر بھٹو کی آمد پہ. پیپلز پارٹی کا ملک صاحب طریقہ کار پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ وقت بتاؤ. دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس میں کہ ٹائم گین کریں. آپ فیڈریشن میں بھی دیکھیں, سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں, پھر وہ تازیے کے جلوس پہ حملہ ہوا تھا جس میں ایکسٹینشن ملتا رہے, اس کے لیے وہ نیگوشیٹ کریں گے, نیگوشیٹ کر کے پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور اس کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. صاحب پھر یہ تو کلیکٹو فیلئر ہے نا, بالکل کلیکٹو فیلئر ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی اس فیلئر کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کوئی اور پارٹی ہو سکتی ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کراچی میں اکراس دی بورڈ آپریشن ہو. دیکھیں کراچی میں جب تک اب آپریشن نہیں, ابھی دیکھیں پچھلے دنوں جو انہوں نے امن مارچ کیا ہے, امن مارچ آپریشن کے حوالے سے پلیجو صاحب میرے بڑے تحفظات ہیں. ماضی میں آپریشن کیا گیا تھا اور MQM کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہوں گے, لیکن MQM اب کراچی کی سیاست میں ایک حقیقت ہے. پورا آپریشن فوکس کیا گیا تھا MQM کے اوپر, اور ہمیں کنوے یہ کیا گیا تھا کہ MQM والے پتہ نہیں وہاں سے کوئی کراچی کو اٹھا کے کوئی بامبے میں لے جانے والے تھے, کوئی نقشے دکھا دیے تھے ہمیں. ملک صاحب اس طرح نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی وہاں سے نکلا کچھ نہیں, وہاں نفرت پھیلی, نکلا کچھ نہیں. مکمل طور پر آپریشن کبھی کراچی میں ہوا ہی نہیں ہے. کبھی بھی آپریشن ہوتا ہے تو اسلم بیگ صاحب یا کوئی نہ کوئی صاحب مداخلت کر دیں. میں یہ نہیں کرتا کہ کراچی میں اردو بولنے والے یا کسی مخصوص زبان بولنے والوں کے حوالے سے آپریشن ہو. آپریشن آپ مثلا آپ مارچ کریں گے, جب امن مارچ کریں گے کلفٹن پہ اور واقعات ہو رہے ہوں گے لانڈی اور کورنگی میں اور کٹی پہاڑی اور شیرپاؤ کالونی میں, اور مارچ ہوگا کلفٹن میں, تو اٹ وڈ پے نو ریزلٹس, اٹ وڈ گیو نو ریزلٹس, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اس بات کا. اس لیے اکراس دی بورڈ آپریشن کا مقصد ہے اردو بولنے والے, پنجابی, سندھی, پشتو بولنے والے جو بھی علاقے. ایک بات. دوسری بات کہ کراچی پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اربوں روپے کے ہتھیار ہیں. کراچی پورٹ کس کے پاس رہا ہے؟ کراچی میں ساؤتھ افریقہ سے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں, کراچی میں یورپین ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں. آپ جب کو کلکس کلان یا تامل ٹائیگرز قسم کی تنظیموں کے خلاف آپ جب آپریشن کریں گے اور آپ کہیں گے ہم بات چیت کریں گے, بات چیت سے تو ریڈ بریگیڈ تھوڑی مانیں گی. ریڈ بریگیڈ یا کو کلکس کلان یا تامل ٹائیگرز کے خلاف جب تک آپریشن نہیں ہوگا شری لنکا میں یا دوسرے ممالک میں امن بحال نہیں ہوگا. امن بحال کرنے کے لیے آپ کو اکراس دی بورڈ آپریشن کر کے سارے ہتھیار نکالنے ہوں گے اور لوگوں کو یہ میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوگا کہ جو ملیٹنٹ ونگز ہیں, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ان کو ہتھیار پھینکنے ہوں گے, تب پولیٹیکل حل نکلے گا. صحیح. ایاز پلیجو صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم یہ ٹاپک کنٹینیو کریں گے. کسی سیاسی جماعت کے پاس بریک لے